تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا اور قرآن اور حدیث جیسی محفوظ اور مکمل کتاب ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے ذریعے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے تن من دھن اس دین کو آپ تک پہنچانے میں لگائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بھی رحمت و نور کی بارش فرمائے اور اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ یہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو صحیح دین اور ہم اور آپ تک پہنچا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے، تابعی نہ ہوتے، ان کا اخلاص اور ان کی محنت نہ ہوتی تو آج یہ دین ہم اور آپ تک نہیں پہنچتا۔ جس طرح سے دوسرے ادیان محفوظ نہیں رہے، خرد برد کے شکار ہو گئے، تبدیلی آ گئی، اس دین میں بھی آ جاتی، مگر ہمارے وہ علماء جنہوں نے تن من لگا دیا حدیث و قرآن کی حفاظت میں، اس کی توضیح میں، اس کی وضاحت میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ اس لیے ہمیں ان کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ آپ مسلمانوں کی ہجرت کا واقعہ سن رہے ہیں۔ ہجرت کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ مکے میں مشرکین کے عذاب اور تمسخر سے بچا جائے، بلکہ ہجرت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے جس میں اسلام کے ایک ایک مسئلے کی وضاحت ہو اور ایک ایک مسلمان مکمل طور پر دین کا پابند بن کر مثال بنے عالم اسلام کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے ہر جگہ سے ہجرت کر کے ایک جگہ جمع ہونا چاہیے تاکہ ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ آپ سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر فرد یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول میرے یہاں قیام کریں۔ جب آپ راستے سے گزرتے، راستے میں جتنے گھر تھے انصار کے، ہر شخص اونٹ کی نقیل پکڑ لیتا کہ اللہ کے رسول یہ جان، یہ مال، یہ اولاد سب آپ پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہے، میرے یہاں قیام فرمائیے۔ مگر اللہ کے رسول کا یہ حکم ہوتا کہ چھوڑ دو، اترکو ہو دعو ہو فإنہ مامور، اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کا حکم اس کو جہاں ہوگا وہاں خود بیٹھے گی۔ وہ اونٹنی ایک جگہ آ کر بیٹھی اور سارے صحابہ جن کے گھر تھے ارد گرد اللہ کے رسول سے گزارش کرنے لگے، اللہ کے رسول میرے گھر تشریف رکھیے، میرے گھر تشریف رکھیے۔ اور آپ نے سنا کہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر بالکل پاس میں تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کے اونٹ کا کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر چل دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع رحلہ، سارے صحابہ سے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہی رہتا ہے، جہاں سامان چلا گیا اللہ کے رسول مہمان بن گئے، میزبانی کا شرف حاصل ہوا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لگ بھگ 6 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ چنانچہ وہی جگہ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی، آپ 100 گز بائی 100 گز لمبا پلاٹ تھا، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اس میں 2-3 قبریں تھیں مشرکین کی پہلے کی، کچھ کھجور کے پیڑ تھے، کھلیان کے طور پر اس جگہ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسی زمین کو خریدنے کا فیصلہ کیا، دونوں یتیم بچوں کو بلوایا گیا، دونوں یتیم بچوں نے کہا ہو للہ ولرسول، یا رسول اللہ یہ زمین وقف ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، مگر اللہ کے رسول نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ بچے یتیم تھے۔ آپ نے خود اپنی ذاتی پیسے سے اس زمین کو خریدا، حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا 4000 دینار اس زمین کے عوض دو میری طرف سے، اور دیا، اور وہ زمین خود اللہ کے رسول نے خریدی۔
اس سے مزاج ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قانون ہے کہ زمین مقبوضہ نہیں ہونی چاہیے مسجد کی، وہ خریدی ہوئی ہو یا باقاعدہ ہبہ کی ہوئی زمین ہو، کوئی کسی کی زمین پر کسی کی مسجد پر زبردستی نہیں جا سکتا۔ یہ مزاج ملتا ہے وہیں سے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو ویسے ہی کہیں بھی قبضہ کر کے مسجد بنا لیتے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک طاقت تھی، آپ رسول تھے، مدینہ والے فدا تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، جگہ بھی بہت ساری خالی تھی، مگر اللہ کے رسول نے قیمتاً خریدی۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ دوسرے مسائل بڑے بڑے تھے۔ صحابہ مکہ سے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، ان کے خورد و روش کا انتظام تھا، لیکن اللہ کے رسول نے سب سے پہلے دھیان دیا مسجد کی طرف۔ کیوں؟ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنایا۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء من قبلی، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ 5 خصوصیات نبی ہیں، اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت۔ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی، ان 5 میں سے کوئی بات نہیں دی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کے فاصلے پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی مسلمان اور صحابہ اور اللہ کے رسول جہاں تھے وہاں سے 1 مہینے کا جو فاصلہ پاؤں پیدل ہو سکتا ہے، پورا پچھم اتر دکھن اتنی دور تک مسلمان کا رعب ہوتا تھا۔ آج ہم ہیں کہ پڑوسی پر رعب نہیں، اپنی بیوی پہ رعب نہیں، انتہا تو یہ ہے ہماری، کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں۔ 1 مہینے تک رعب ہوتا تھا مسلمان کا، یہ خصوصیت صرف امت مسلمہ کی ہے۔ اور دوسری خصوصیت اللہ کے رسول نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری کی پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدگاہ اور مسجد بنائی گئی، اور پاکی کا ذریعہ، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے آپ کہیں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کے علاوہ جتنے مذہب کے لوگ دنیا میں ہیں، چاہے یہودی، عیسائی، ہندو، بودھ، جتنے بھی ہیں، وہ عبادت اپنے عبادت خانے میں ہی کرتے ہیں، وہ عبادت خانے سے باہر نہیں کرتے۔ گرجا ہو عیسائیوں کا، یا پادریوں کا بیاہ ہو، یا ہندوؤں کی مندر ہو، وہ سب عبادت کرنے کے لیے اپنے مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے۔ آپ کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، سفر میں ہو، ٹرین میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی حدیث کے اندر کہ جعلت للارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بھی بنائی گئی اور پاکی کا ذریعہ بھی بنائی گئی، تیمم کا ذریعہ۔ پانی نہ ملے تو آپ مٹی سے تیمم کر لیں، صرف 1 ضرب لگائیں اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، اپنے کلائیوں پہ ہاتھ پھیر لیں، آپ باوضو ہو گئے۔ چاہے آپ پر غسل فرض رہا ہو، پانی نہ ملے تو بھی یہی تیمم آپ کے پاکی کے لیے ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہو، نماز پڑھنا چاہے تو بھی یہی تیمم آپ کے لیے، آپ پاک ہو گئے، باوضو ہو گئے، نماز پڑھی۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ، میری امت میں سے جہاں نماز کا ٹائم جس کو ہو جائے اس کو وہیں پڑھ لینا چاہیے۔ آپ بس میں ہے، ٹرین میں ہے، ٹائم ہو گیا ہے، مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو نہیں، پانی نہیں، تیمم کریے، نماز پڑھیے۔ پوری کی پوری روئے زمین مسجد۔ تو یہ خصوصیت صرف امت مسلمہ کی ہے۔ اب ایسے ماحول میں بھی جب آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بھی ہماری نماز چھوٹ رہی ہے اور قضا ہم کر لیتے، کیوں کرتے ہیں آپ کو یہ حکم تو نہیں ہے کہ آپ عصر میں کسی کھیت میں تھے، کسی چوری چاچر میں تھے اور آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ نماز کو تو پڑھنا ہی ہے آپ کو، آپ جہاں کہیں بھی ہو، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہوا ہے۔ بس پاک زمین پر تو نماز پڑھنی ہے آپ،
یہ خصوصیت اللہ کے رسول کی ہے. تو دیکھیے کہ اس حدیث کے اس ٹکڑے پہ ذرا غور کریے کہ جب روئے زمین پوری کی پوری مسجد ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے سب سے پہلی توجہ مسجد کی طرف کی اور سب سے پہلے مسجد بنانے کا سوچا. کیوں؟ حدیث پوری سن لیجیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا خصوصیات نبی میں سے، خصوصیات امت میں سے دو تو ہو گئی. تیسری چیز احلت للغنائم، مال غنیمت حلال کیا گیا ہمارے لیے. اس سے پہلے کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. صدقے کا یا غنیمت کا جو مال آتا اسے ایک جگہ لوگ جمع کرتے تھے، ایک آگ آسمان سے آتی اسے جلا ڈالتے. اگر آگ آ کے جلا ڈالے تو اس کا مطلب اس کا صدقہ قبول ہے، غنیمت قبول ہے. لیکن صرف مسلمانوں کے لیے اجازت ہے کہ اس کو مل بانٹ کر کھا سکتے ہیں، غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی خصوصیت صرف مسلمانوں کی کہ ہم اس مال غنیمت کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے لیے شفاعت جائز کی گئی. وہ ہوتی تو شفاعت مجھے دی گئی. یہ شفاعت بہت بڑی چیز ہے. قیامت کے دن جب سارا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ کے رسول شفاعت کریں گے جب آپ کی امت میں سے کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں افراد جہنم میں ہوں. اور اللہ کے رسول ایسے موقع پر سفارش کریں گے، سجدے میں سر رکھیں گے. اللہ کہے گا ارفع یا محمد راسک، محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا. اللہ کے رسول اپنی امت کا سوال کریں گے. اللہ حکم دے گا کہ جائیے جہنم میں آپ کی امت میں سے جس نے بھی شرک نہیں کیا ہے اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے نکال کر آپ جنت میں ڈال دیں. شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے گا. شرک اگر انسان سے سرزد ہو جائے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ جنت کا منہ نہیں دیکھے گا. لیکن توحید ہے، اس کی زندگی میں اعمال کم ہو یا زیادہ، وہ ایٹ لاسٹ جنت میں جائے گا. لوگ آج بزرگوں کی کرامتیں اس قدر بیان کرتے ہیں، معجزات اس قدر بیان کرتے ہیں انبیاء کے، کہ عام جاہل میں جو بیچارے اتنے تعلیم یافتہ مسلمان نہیں ہیں وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ کرامت ولی کا حق ہے یا ولی کا پاور ہے، یا یہ معجزہ نبی کا پاور ہے. اس انداز میں بیان کرتے ہیں لوگ بیٹھ کر کے کہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت دیکھیے، انا ساگر ایک پیالے میں آ گیا، ہمارے بزرگ کی یہ کرامت ہے، یہ طاقت ہے. مطلب یہ تاثر لوگوں میں چلا گیا. اور آج بیشتر کلمہ پڑھنے والے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہیں. پاور تو صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. انبیاء کے پاس نہیں، اولیاء کے پاس نہیں، کسی انسان کے پاس نہیں ہے. یہ تو صرف اللہ کا اختیار ہے. اللہ جس کے ہاتھ پر چاہے کرامت کا صدور کر دے. اور یہ کرامت اس کا کمال نہیں ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ صادر ہوا، بلکہ یہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتا ہے، کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر اسی حدیث کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کافرہ عورت پر کرامت سرزد ہوتی ہے. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اسے سن کر کے، میں کل پڑھا کے آ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ خاتون میرے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی روز. کالی تھی خاتون، اور وہ جب بھی آتی تو وہ کہتی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا، پٹے والا دن، جو کمر میں ایک پٹا باندھتے ہیں نا، اس پٹے کے بارے میں وہ کہتی کہ پٹے والا دن میرے رب کے تعجب خیز دنوں میں سے ایک دن ہے. امام بخاری نے باندھا ہے ایک باب نوم المرأة فی المسجد، مسجد میں عورت سو سکتی ہے کہ نہیں. انہوں نے اس بات کو ثابت کیا اس حدیث سے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم جب بھی میرے پاس آتی ہو، بیٹھتی ہو تو یہی بات بولتی ہو، کیا بات ہے؟
وہ پٹے والا دن کا کیا مسئلہ؟ تو اس خاتون نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کالی عورت تھی، عرب کے کسی قبیلے کی میں باندی تھی. باندی سمجھ رہے ہیں آپ؟ خادمہ نوکرانی، خریدی ہوئی زر خرید. اس دور میں انسان بکتے تھے، مرد عورت سب بکتے تھے بازار میں. بہرحال اس قبیلے نے آزاد کر دیا کسی زمانے میں آ کر کے اس خاتون کو. اب وہ اسی قبیلے کے ساتھ رہتی تھی، کہاں جائے؟ آزاد ہوئی، نہ اپنا گھر، نہ اپنا شوہر، نہ اپنے بچے، تو وہ اسی قبیلے کے ساتھ رہتی تھی. ایک دن ایک چھوٹی بچی اسی قبیلے کی وہ پٹا باندھ کے نکلی یا ہاتھ میں لے کے نکلی چمڑے کا، جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اتفاق سے وہ پٹا اس بچی کے ہاتھ سے گر گیا. چیل اوپر سے گزر رہا تھا، اس چیل نے اس کو گوشت سمجھ کر کے چونچ میں دبایا اور چل پڑا. اب سارے لوگ جمع ہو گئے جب بچی نے شور مچایا، اور سب نے مجھ کو ہی متہم کیا، سب نے میرے اوپر الزام رکھ دیا، سب نے میری پٹائی کر دی. جیسے آج کل چلا ہوا بچے چور کا مسئلہ، جو پھنس جائے اسی کی پٹائی ہوتی ہے. وہ غریب خاتون تھی، باندھی تھی، کوئی آگے پیچھے تھا نہیں، اس لیے ظلم تو ہمیشہ غریبوں پہ ہی ہوتا ہے. سزا ہو گئی، پٹائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا کہ بھیا تو نے لیا ہے یار. اس خاتون نے منع کیا، اس نے دیکھا تو نہیں تھا اپنے آنکھ سے چڑیا کو لے جاتے ہوئے. اس نے کہا میں بری ہوں، انا بری تم منو، میں بری ہوں، میں نے نہیں لیا ہے. پتہ نہیں اس بچی سے کہاں گرا، کس نے لیا، لیکن لوگ نہیں مانے. اس عورت کی، اس خاتون کی تلاشی لینے شروع کی. وہ خاتون بتاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لی اور میری شرمگاہ تک میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ کہیں تم اس میں تو چھپا نہیں رکھا. وہ کہہ رہی ہے خاتون کہ میں اسی حالت میں تھی، لوگ جمع تھے کہ اچانک وہی چیل واپس چونچ میں اس پٹے کو لے کے اوپر سے گزرا اور گرا دیا بیچ میں. تب جا کر کے میری برت ظاہر ہوئی، لوگوں نے بھی پیچھا چھوڑا اور لوگوں نے یقین کیا کہ میں نے نہیں چوڑایا ہے، چڑیا لے گئی تھی. اب اس واقعے کو دیکھیے، اس سے اس قدر متاثر ہوئی وہ خاتون کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی ہے، اس نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کر لیا. یہ انہونی ہے یا نہیں؟ کرامت ہے یا نہیں؟ اب یہ خاتون اس وقت مسلمان تو نہیں تھی جب اس سے کرامت سرزد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اس خاتون کی برت مطلب اس کی پاکی بیان کر دی، چڑیا کو بھیج کر کے جیسے بھی ہو. اب وہ خاتون ایمان لے آئی کیونکہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے میری پاکی بیان کر دی اور یہ جو ہوا یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. لہٰذا وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا. اب اس کے رہنے سہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگوا دیا اس کے، جس میں وہ رہتی تھی. امام بخاری نے یہی ثابت کیا ہے کہ اگر حالات ایسے بن جائے تو کوئی خاتون بھی ٹھہر سکتی ہے، مرد تو ٹھہرتے ہی ہے. تو ہمیں اور آپ کو کبھی بھی کرامت یا معجزہ اس انداز میں نہیں بیان کرنا، یا جب بھی کوئی بیان کرے عوام کے سامنے میں، جو ان پڑھ ہے، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں بتائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کسی نبی اور ولی کا کام نہیں. ورنہ اگر اس طرح کا عقیدہ لوگوں نے بنا لیا تو یہ شرک ہے، کیونکہ پاور صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اپنے پاور میں کسی کو شریک نہیں کیا. تو اللہ کی رسول کی خصوصیت ہے، فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی. اب یہ شفاعت جو ملی ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے، گنہگار مسلمانوں کے لیے جو توحید والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ آپ کس کی شفاعت فرمائیں گے، کن لوگوں کی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہو، یعنی توحید پہ ایمان رکھا ہو، اللہ کی توحید پر یقین رکھا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو کبھی. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریے، توحید کو سمجھیے. اللہ کے رسول اپنی تقریر کو یہی سے شروع کرتے تھے، توحید کا بیان سے.
ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توحید کو سمجھیں، شرک سے بیزار رہیں، دور رہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گی۔ تو یہ شفاعت کا فائدہ انہی کو ملے گا جو توحید پر ہوں گے، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی میں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، کس طرح شرک ہو رہا ہے۔ ابھی صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے 4-5 لوگ فجر کے بعد، تو بات چلی ہتھی آ رہا ہے تو چترا آ رہا ہے، اب یہ برسے گا اب وہ برسے گا۔ عام طور سے مسلمان بھی اسی میں مبتلا ہے، گاؤں گھر میں چلے جائیے، عام طور سے لوگ بولتے ہیں ادرا مہاراج آ رہا ہے ڈبرا بھر دے گا، ادرا بھرے ڈبرا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ اس میدان میں بیٹھے تھے، کھڑے تھے، جب جا رہے تھے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، جہاں روک دیا کافروں نے، وہی صلح ہوئی تھی۔ بارش ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ بدر کے موقع پر ایسا ہوا تھا۔ بہرحال جس موقع پر بھی ہوا اور بارش ہوئی، اس دور کے مسلمان بھی تو کفر سے نکل کے آئے تھے، صحابہ بھی تو آخر کفر سے ہی آئے تھے نا، اور دور کفر میں تو چلتا ہی رہتا تھا، یہ نچھتر ہے تو اب یہ برسے گا، تو اب یہ نچھتر آیا، اب یہ آیا، سب کے نام ہے رکھے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح میں صحابہ کے سامنے میں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے صبح کی کافر ہو کر اور بہت سے لوگوں نے صبح کی مسلمان ہو کر۔ رات میں سب مسلمان تھے، صبح ہوتے ہوتے کچھ لوگ اس میں سے کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہیں یا باقی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے وضاحت، اما من قال مطر بنوء کذا و کذا، جس نے یہ کہا، یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں نچھتر برسا ہے، فلاں نچھتر کی کرپا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے، وہ سب کافر ہو گئے، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ بارش اللہ نہیں برساتا ہے بلکہ نچھتر برساتا ہے، چترا ادرا فلاں فلاں برساتا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، یہ اس کی رحمت نازل ہوئی ہے، وہ مومن ہے، مسلمان۔ اب دیکھیے یہ عام بات ہے، گاؤں گھر میں چلتا ہے، یہ ایک شرک ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو بولتے ہیں۔ بارش اللہ دیتا ہے، کوئی نچھتر نہیں برستا، یہ ہم نے اور آپ نے بنا رکھے ہیں کہ سال میں 27 نچھتر ہیں، جس میں سے 18 نہیں برستے اور 9 برستے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں گھر کے اندر یہ عقیدہ ہے، اور وہ مہاراج ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تارا ہے، ستارہ ہے، جن کا کنیکشن ہے اس 15 دن سے، اس نچھتر سے، اور وہ تارا برساتا۔ یہ عام طور سے اہل ہنود میں عقیدہ ہے، اور چونکہ مسلمان بھی انہی کے صحبت میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس عقیدے سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ شرک ہے اور حدیث شریف کے اندر آیا۔ اس لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، اور شرک کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ شرک ہے کیا کیا، تاکہ آپ اس سے بچیں، اور توحید ہے کیا، تاکہ آپ اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں، پابند رہیں اور ایک بہترین مسلمان بنیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کروں کہ اللہ کے رسول نے مسجد کے لیے وہ جگہ خریدی، اور کچی اینٹ اور گارے سے اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ خود اللہ کے رسول مسجد کو بنانے میں شریک تھے، خود آپ اینٹ ڈھوتے تھے، آپ گارا ڈھوتے تھے، اور اشعار پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی تو مدد کر۔ سارے صحابہ گا رہے تھے اور مسجد بنا رہے تھے۔ ستون کے طور پر مسجد نبوی، ستون کے طور پر کھجور کے کھمبے استعمال کیے گئے، چھت کے طور پر پتہ بچھا دیا گیا، اور فرش کاہے کی بنی؟ یہ ریت، یہ سنگریزہ، چھوٹے چھوٹے پتھر، بالو جسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی بھاشا میں، زمین پہ بچھا دی گئی۔ یہ بہترین قالین تھی اس زمانے کی، اور یہی جا نماز تھی۔ اس مسجد میں پڑھی گئی نماز کا جواب ہے ان لوگوں کا۔ آج ہم لوگ قالینوں پہ نماز پڑھتے ہیں، بہترین جگہ پر، پنکھے میں ہیں، آرام میں ہے، اور اس حالات میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تو پانی نیچے گرتا تھا پورا کے پورا، اور صحابہ اپنے اپنے دامن میں بالو لے کے آتے تھے، جہاں جہاں گڈھا ہوتا وہاں رکھ کر کے سجدہ کرتے۔
چنانچہ مسجد بنائی گئی، اس کے 3 دروازے بنائے گئے، دروازے کے پہلو میں پتھر سے چنائی کی گئی اور وہ مسجد تیار ہوئی۔ مسجد کی ضرورت ایک مومن کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد مسلمانوں کی سب سے پہلی ضرورت ہے، وہ آپ کی مرکزی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں سارے لوگ آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان پنجگانہ جمع ہوتے ہیں، جہاں نماز ہوتی ہے۔ مسجد صرف عبادت ہی کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بطور قیام بھی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابہ جن کے پاس گھر دوار نہیں تھا وہ مسجد میں قیام کرتے تھے۔ مشرکین آتے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے، توحید پر ایمان لانے کے لیے، ان کو بھی اللہ کے رسول وہیں ٹھہرواتے تھے۔ مسجد عدالت بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول فیصلے بھی وہی فرماتے تھے، اور مسجد تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول اسی مسجد نبی میں بیٹھ کے تعلیم دیتے تھے اور اسی میں بیٹھ کے تربیت کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے آپ کو، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ نبی ہی ہیں، اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا، اتارا امیوں میں، ان پڑھوں میں۔ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ جتنے بھی تھے وہ ان پڑھ ہوا کرتے تھے، ان پڑھ ہونا ان کے لیے فخر کی بات تھی اس زمانے میں، پڑھا لکھا ہونا عیب تھا اس زمانے میں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھول جاتے ہیں، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ ہر بات کو زبانی یاد رکھنے کے قائل ہیں۔ آج بھی جو ان کی ذہانت ہے، پوری دنیا میں اتنا ذہین اور یاد رکھنے والا کوئی نہیں ملے گا، اتنے یادداشت والے لوگ ہیں وہ۔ امام بخاری، امام مسلم کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، 6 لاکھ حدیثیں ما سند کے ان کو یاد ہوا کرتی تھی۔ آج ہم لوگ 10-20 حدیث نہیں یاد کر سکتے سند کے ساتھ، یادداشت ان کی بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ وہ الذی بعث فی الامین رسول، وہ اللہ ہے جس نے امیوں کے بیچ میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ اگر وہ مسجد نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کہاں کہاں جا کے دعوت کا کام کرتے، وہاں بیٹھ کر آپ نے سارے مسلمانوں میں کام کیا، قرآن سنایا، تلاوت کی، سمجھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی تربیت کرتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں میں، ہم میں یا اس وقت جو بھی ہے، ہم میں بہت سارے عیوب ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تحریک چلاتے تھے، ابھارتے تھے اور بتاتے تھے، تربیت کرتے تھے اللہ کے رسول۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی تعلیم دیتے تھے قرآن کی، حکمت کی، حدیث مراد ہے حکمت سے۔ وہ مسجد ہی تو ہے جہاں سے تعلیم ہوتی۔ آج ہماری جو بیشتر آبادی ہے تعلیم سے محروم ہے، دین سے محروم ہے۔ آپ ضروری مسائل نہیں جانتے، خواتین تو بالکل نہیں جانتی ہیں۔ کیوں نہیں جانتی ہیں؟ کیونکہ مسجد تک آنے کے لیے دروازہ ہی ان کا بند کر دیا گیا۔ آج ایک طبقہ جو ہے ہماری آدھی آبادی دین سے کیوں جاہل ہے؟ آج وہ خطبہ نہیں سن سکتی، آج وہ دروس نہیں سن سکتی، اس لیے دین کا ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ وہ آپ کے لیے افطار تیار کرے، سحری تیار کرے، آپ مسجد میں عبادت کرتے رہے، آپ انہیں عید پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دین کی معلومات سے بالکل بے خبر خواتین، آپ بچوں کو نماز نہیں پڑھواتے، ہمارے اور آپ کے بچے نہیں آتے ہیں نماز میں، ہم ہی اور آپ رہتے ہیں۔ ہمارے آنے کے بعد ان مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ کیسے وہ بچے سیکھیں گے؟ تو مسجد میں بچوں کو لانا یا خواتین کو اگر پردے کا انتظام کر کے لایا جائے تو کوئی بری بات نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی خواتین تعلیم یافتہ تھیں، دین جانتی تھیں۔ آج ہم نے ایک طبقے کو بالکل اس سے مایوس کر رکھا، دور کر رکھا۔ تو نبی کا کام شروع کب سے ہوتا ہے؟ جب مسجد ہوتی ہے، اور مسجد مسلمانوں کی مرکزی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینے میں آ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس دور کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، غربت کے لحاظ سے جیسی بھی بنی، ایک مسجد اللہ کے رسول نے بنائی۔ اب یہاں 5 وقتہ نماز ہونے لگی، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آذان کا حکم اوپر سے نہیں آیا تھا۔
اذان کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، کیونکہ مسلمان باجماعت نماز پڑھ ہی نہیں پاتے تھے۔ اس سے پہلے مکے میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، کئی بار پٹ بھی گئے اس سلسلے میں۔ اب یہ مسئلہ درپیش تھا مدینے کے اندر کہ نماز 5 وقتہ ہو رہی ہے، مسلمان آ رہے ہیں، کچھ لیٹ آ رہے ہیں، جماعت ہو گئی تب پہنچے، اور کچھ پہلے سے آ کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کو بٹھایا اور کہا اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول تو وہی کہتے تھے جو اللہ کہتا تھا۔ تو چونکہ اذان کا حکم اوپر سے آیا ہی نہیں تھا، نماز فرض ہو گئی تھی، 5 ٹائم بھی فکس ہو گیا تھا، رکعتیں فکس ہو گئی، جبریل نے معراج کے دوسرے دن ہی آگے سب بتا دیا تھا اللہ کے رسول کو، لیکن اذان کا کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ جماعت اس سے پہلے ہوتی ہی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، کسی نے حکم دیا کہ ہم ایسا کریں گے جب نماز جماعت قائم ہونے لگے گی اس سے 10-20 منٹ پہلے آگ جلائیں گے تاکہ اس کی روشنی یا اس کے دھوئیں سے مدینے کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، نماز پڑھ لیں۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا ہم شنکھ بجائیں، کسی نے ناقوس کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کیوں نہ ہم میں سے ایک آدمی جا کر کے منادی کر دے، اعلان کر دے پورے محلے میں گھوم کر، نماز ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، چلو چلو جماعت میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو یہی مشورہ پسند آیا اور آپ نے حکم دیا کہ چلو آج سے منادی شروع کرو۔ رات ہوئی، ایک صحابی سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی ناقوس بیچ رہا۔ ناقوس سمجھتے ہیں وہ شنکھ ٹائپ جو بچتا ہے مندروں میں۔ خواب میں دیکھا انہوں نے کوئی ناقوس بیچ رہا تھا، بھاگ کے گئے خریدنے کے لیے، نیند میں خواب میں خریدا، اسے خریدنا چاہا، پوچھا اس آدمی نے، بیچنے والے نے کیا کرو گے؟ کہا بھائی اذان کے لیے اس سے آواز لگائیں گے۔ میٹنگ ہوئی تھی نا صبح میں۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا، خواب میں بتایا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس سے اچھے کلمات بتاؤں اذان کے لیے، نماز کے بلانے کے لیے، اور اسی نے یہ پورے اذان کے کلمات سکھائے خواب میں۔ صبح تڑکے ان کی آنکھ کھلی، وہ بھاگے وہ مسجد نبی پہنچے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہ لرؤیا حق، یہ حق خواب ہے تمہارا اللہ کی طرف سے، اور وہ خواب جو تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، گویا کوئی فرشتہ ان کے خواب میں آ کر کے ان کو یہ طریقہ بتا گیا کہ نہ شنکھ بجائی جائے، نہ آدمی کو بلایا جائے، نہ آگ جلائی جائے، بلکہ اذان کی کلمات یہ ہے، اذان نماز کے لیے کہی جائے۔ کہا کہ بلال کو بتاؤ، بلاؤ بلال کو بلایا، کہا انہیں کلمات سکھاؤ۔ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، کیونکہ بلال کی آواز بہت بلند تھی، دور تک جاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے وہ کلمات حضرت بلال کو بتائے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ کہنا ہے آپ کو۔ ابھی اذان شروع کی حضرت بلال نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، سو رہے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگے ہوئے مسجد نبوی آئے۔ اللہ کے رسول میں نے بھی یہی دیکھا ہے خواب میں۔ انہوں نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا ہے، سیم یہی چیز میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، مجھے بھی خواب میں یہی بتایا گیا کہ یہ کلمات کہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو اس کی تصدیق اللہ کی طرف سے ہوگی۔ وہاں سے اذان اسٹارٹ ہوئی، اب باقاعدہ جماعت شروع ہوئی، اذان ہوتی، باقاعدہ پھر جماعت ہوتی، اور اللہ کے رسول نے دعوت و تبلیغ کا کام، قرآن سنانا، کتاب و حکمت سکھانا اور لوگوں کی تربیت کرنا۔ میں اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا یہی صحابہ بعد میں گورنر بنتے ہیں، یہی صحابہ بعد میں چیف جسٹس بنتے ہیں، اور یہی صحابہ بڑے بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں، اور انہی صحابہ نے 100 سال تک کم از کم دنیا کو ایسا چلایا کہ آج بھی انگریز تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اور آپ کے دیش میں آپ کے گاندھی جی نے وصیت کی تھی اپنے حکمرانوں کو کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم محمد رسول اللہ کی طرح حکومت چلا سکو گے، البتہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کم از کم عمر کا خیال رکھنا، عمر کے طریقے سے اس حکومت کو چلاؤ۔ ہندوستان کو آزاد کرنے کے بعد اتنے متاثر ہیں غیر لوگ، یہ سب نتیجہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا، کیونکہ یہی تو لوگ آج سے 20 25 30 سال پہلے اتنے برے تھے عرب کے لوگ کہ دنیا ان کو کسی نگاہ میں نہیں لاتی تھی، کہ وہ ہر برائی کرتے تھے، اور آج اللہ کے رسول کی تربیت کی بدولت وہ اتنے اچھے بن گئے، اتنے بڑے بن گئے کہ آج دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ملتا۔ تو مسجد سب سے پہلی ضرورت مسلمان کی ہے، اور مسجد سے ہر مسلمان کو لگنا چاہیے۔
بچوں کے ساتھ آنا چاہیے، خواتین کا بھی انتظام ہونا چاہیے، تاکہ اسلامی تعلیم و تربیت سے ہر مسلمان کا ہر فرد آگاہ ہو، سمجھے اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ اللہ کے رسول نے اور کون کون سے کام کیے مدینے میں آنے کے سب سے پہلے۔ یہ سب سننے کی باتیں ہیں تاکہ آپ کو نصیحت ملے۔ بہت ساری باتیں اور بھی بتانے کی ہیں جو انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے آپ کو، جن سے ہمیں اچھا سبق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی گناہوں کو بخشے، ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔